پہلا سپارہ مکمل کیا تھا اور اس پہلے سپارے کے اندر ہم نے وہ پوری فرد جرم پڑھی تھی جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر عائد کی تھی۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ ساری فرد جرم پڑھانے کے بعد یہ تاکید کی تھی کہ دیکھو اب یہ غلطی تم لوگ نہ کرنا۔ میں نے کل آپ سے ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا اور جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ سب نے اس کے جوابات بھیجے اور بہت اچھے بھیجے، اور میں نے کل اپنی آڈیو میں اس کی ہنٹ بھی دے دی تھی کہ آیت 84 میں اس کا جواب موجود ہے۔ تو وہ چیزیں یہ تھیں: اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے حسن سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ان دو آیتوں میں، آیت نمبر 83 اور 84 دونوں میں بیان کی گئی ہیں، اور بنی اسرائیل کو اس کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ بہنوں نے بہت سارے جوابات کل بھیجے، لیکن ایک چیز کی یاد دہانی کرواتی چلوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے ای میل ایڈریس کے ساتھ اپنا نام لکھنا بھول گئے۔ تو آج جب آپ جوابات بھیجیں تو اس کے ساتھ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اسی موضوع کو لیتے ہوئے جب دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو بالکل ابتدا میں سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ ایک امت وسط کی تقرری کر دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو، کیونکہ اب انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ تو اب وہ کام جو تمام رسولوں کو دیا گیا تھا، جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرو اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہی وہ پیغام تھا جو لے کر ہر نبی اٹھا۔ اور اب یہ امت مسلمہ، میں اور آپ اس کے مخاطب ہیں۔ اب تمام رسول اللہ کے پاس جب گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا، اسی طرح میں اور آپ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے تمام دنیا کو یہ پیغام پہنچایا یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحویل قبلہ کا ایک حکم آ جاتا ہے، اور یہ حکم باقاعدہ طور پہ امامت کو بنی اسرائیل سے لے کے مسلمانوں کی طرف منتقل کرنے کا عملی مظاہرہ ہے کہ اس سے پہلے چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اب اس رخ کو تبدیل کیا گیا اور باقاعدہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہدایت کی گئی کہ دیکھو ہر ایک کا ایک رخ ہے۔ رخ کیا ہے؟ زندگی کا رخ۔ کہیں نہ کہیں مڑتا ہے، کہیں نہ کہیں لپکتا ہے، کہیں وقت دیتا ہے، کہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی طرف جاتا ہے۔ بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، اپنے رخ کو درست کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک نعمت قرار دیا گیا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارے لیے ٹھیک کیا ہے۔ وہ ایک رسول ہے جو آیا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، ڈراتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت کی گئی کہ زندگی کے تمام مرحلوں میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کی کبھی آسانی، کبھی مشکل، کبھی پریشانی، کبھی ٹینشن، کبھی ڈپریشن، ان تمام چیزوں سے تم کو بچا کے رکھے گی۔ صبر اور نماز، اللہ سے تعلق اور اللہ پر یقین۔ اس کے بعد یہ ہدایت کی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو شہید ہو، ان کو زندہ ہے مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ سمجھو، رزق پاتے ہیں۔ اور آگے پھر آیت 155 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف ذرائع سے آزماتا ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہیں، لیکن مطلوب کیا ہے کہ انسان اللہ سے رجوع کرے اور صبر کرے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ صبر اور نماز، یہی دو چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کائنات میں اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، بارش دیکھو، پودے دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو۔ تو یہ تمام چیزیں جو تمہارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں تمہیں دکھاتی ہیں۔ اس کے بعد اسی پارے کے دوسرے ربع میں نیکی کا اصل تصور بتایا گیا ہے کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ ادھر مڑوں یا ادھر مڑوں، یہاں دیکھوں کہ وہاں دیکھوں۔ نیکی تو یہ ہے کہ تمہاری شخصیت کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے رویے اور برتاؤ میں کیا ہے۔ یہاں پہ جو چند چیزیں بتائی گئیں جو انسان کی شخصیت کی بنیاد رکھتی ہیں، اس میں پہلی چیز تو یہ کہ وہ ایمان کس پر رکھتا ہے، اللہ پر، رسول پر، غیب پر اور اللہ کی دی ہوئی کتابوں پر۔ دوسری چیز یہ کہ اس کی شخصیت میں انفاق
اور دوسروں سے تعلق کیسا ہے، اس کے بعد اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اس کی عبادات یعنی معاملات کے بعد عبادات، نماز، روزہ، صبر اور عہد وفا. گویا ان چند چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات، اخلاقیات، معاملات اور عبادات، ان تمام چیزوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کر دیا ہے کہ نیکی تو ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ سب ملتے ہیں تو نیکی جنم لیتی ہے. اس کے بعد پھر قصاص کا حکم دیا گیا کہ یہ تو زندگی کی ضمانت ہے. جو میں اور آپ آج کے حالات میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کو سزا دے دی جاتی تو بہت ساری لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی، تو یہ جو قانونی سزائیں ہیں، یہ جو قرآن میں دی ہوئی سزائیں ہیں، جو موت نظر آتی ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے زندگی ہے، اور قصاص کو یہاں زندگی سے تعبیر کیا گیا. اس کے بعد احکام وصیت کا ہلکا سا ذکر آتا ہے جو آگے دوبارہ آئے گا. روزے کی فرضیت اور احکامات کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اصل مقصد یہی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا، بہت ہی پیاری آیت، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ ان کو بتا دیجئے میں تو قریب ہی ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. یہ بہت بڑی تسلی دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی قربت کا یقین دلا رہا ہے، جو ہم نے بہت ساری اور احادیث قدسی میں بھی سنا ہے. کوئی ہے مجھے پکارنے والا، کوئی ہے مجھ سے کہنے والا، کوئی ہے جو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت مجھ سے مانگے. اور جن حالات میں آج ہم ہیں، اور جن حالات میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایک دور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب بہت ترقی کر چکا ہے اور کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اور کہیں وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ ایک چیز آتی ہے اور انسان کی تمام ترقی، انسان کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور انسان حیران پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. زندگی بدل گئی، معمولات بدل گئے، روز و شب بدل گئے، ترجیحات بدل گئی، اور اب بچا کیا؟ اللہ سے میرا اور آپ کا تعلق. اور اللہ ہی سے تعلق ہے جو اس مشکل سے ہمیں نکال سکتا ہے. اور یہاں بھی توجہ دلائی گئی کہ جب دنیا کی ساری چیزوں سے بھروسہ اٹھتا ہے تو انسان کو سمجھ آتا ہے کہ واقعتاً وہ اللہ کے در کا محتاج ہے. اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ کے احکامات کا ذکر ہے کہ قتال فتنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ اگر زمین پہ فتنہ برپا ہو اور قتال نہ کیا جائے یا اللہ کے لیے تلوار نہ اٹھائی جائے تو وہ فتنہ اس سے زیادہ شدید نتائج پیدا کرتا ہے. لہٰذا تیار رہنے کو، کسی کے فتنے کا جواب دینے کو، اگر کوئی قوم مقابلے پہ کھڑی ہو جائے تو اس سے بڑھ کے مقابلہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد تیسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے، اور آغاز ہی میں دو مثالیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں جن کو سامنے رکھ کے انسان اپنے آس پاس لوگوں کو پہچان سکے. پہلی مثال یہ دی جاتی ہے کہ کوئی تو ایسا ہے جس کو زمین میں اقتدار، اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ زمین میں کیا کرتا ہے. ہم اپنے آس پاس ضرور اس مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیں، جن کو اقتدار حاصل ہے، جن کو اقتدار حاصل تھا، کیا انہوں نے زمین میں امن قائم کیا یا زمین میں فساد برپا کیا، اور اس کی روشنی میں ہم لوگوں کو پہچانیں. اور دوسری مثال اس شخص کی دی جاتی ہے جسے شاید دنیا میں کوئی بدلہ نہ ملتا ہو، جو دنیا میں کسی سے کوئی توقعات نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کے رضا کے لیے وہ اپنی جان کھپا دیتا ہو. جیسے ممکن ہو، جو کر سکتا ہو، بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے. ایسے لوگ زمین میں خیر کا باعث ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم پہچانیں، اور اس کے بعد پھر پکارا جاتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یہ نہ ہو کہ زندگی کا ایک خانہ اسلام میں داخل ہو اور ایک خانہ اسلام سے باہر ہو. پھر میری زندگی کا ہر دائرہ، میرا گھر، میرا معاشرہ، میرا تعلیمی ادارہ، میرا عدالتی نظام، میرا بازار، میری پارلیمنٹ، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو. اور جب تک وہ باہر ہوگی، اس کا مطلب کہ ابھی ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اور پھر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ کی جنتیں حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت ساری آزمائشیں بھی آئیں گی جس میں تم پورا اترو گے، بہت سارے مراحل بھی آئیں گے، بہت کچھ مانگا بھی جائے گا، بہت کچھ اللہ کے لیے لگانا بھی ہوگا. اور اس کے بعد پھر ایک ہی سوال دو دفعہ دہرایا گیا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. پہلے تو اس کا جواب دیا گیا والدین پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں کو. اور اس کے بعد جو دوسرا جواب دیا گیا وہ بڑے سوچنے کا مقام ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ ان سے بولیں جو ضرورت سے زائد ہو. اب میری ضرورت سے زائد کیا ہے، اس کا جائزہ میں اور آپ لیں.
اس وقت جو حالات ہیں، کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ضرورت لگتی تھیں اب نہیں ہیں، کتنے سارے ایسے خرچے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے اب نہیں ہو رہے، جن میں ہماری خریداری ہے، جس میں ہمارے آرڈر کرنا ہے، جس میں ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے نظام اور ضروریات ہیں جس کو ہم ضروریات سمجھتے تھے، لیکن جب ہم نے اس کو لمٹ کرنا شروع کیا تو آج زندگی کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ واقعتاً ہماری ضروریات ہی نہیں تھی، اور بہت ساری ایسی جگہ ہم خرچہ کرتے تھے جو واقعتاً ہماری ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سوال، یہ جملہ میرے سامنے رکھ دیا ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اس کا جواب ہم اپنے آپ سے لیں۔ اس کے بعد پھر آئلی احکامات کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں مختلف احکامات، نکاح کے، بیوہ سے نکاح کے، کسی عورت کو عدت میں پیغام دینے کے، اور بہت سارے احکامات آتے ہیں جو سورہ نساء میں دوبارہ آئیں گے، لیکن ہر تھوڑی آیات کے بعد ایک جملہ ضرور آتا ہے: تقوی سے کام لو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جتنے معاملات ہیں جو انسانوں کے آپس میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ آئلی احکامات، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی نہ بھولو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو تم آپس میں زیادتی کر جاؤ گے۔ اور انہی احکامات کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور پھر جو چوتھا ربع آتا ہے، اس میں ابتداء میں رضاعت کے احکامات آتے ہیں کہ جب عورت بچے کو دودھ پلائے تو اس کے نان نفقہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ عدت کا ابتدائی حکم یہاں پر آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ہی مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کو قرض حسن دو، بہترین قرض۔ اور یہ قرض دینا اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے۔ میری ضرورت ہے کہ میں اللہ کے پاس وہ انویسٹمنٹ کروں۔ اور آج جو حالات ہیں اس میں میرے آس پاس جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگ انتہائی خوف کا، بھوک کا، معاش حاصل نہ ہونے کا شکار ہے، تو اس صورت میں یہ ذمہ داری اور زیادہ بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور حدیث قدسی میں کہ کون ہے جو مجھے کھلائے، کون ہے جو مجھے پہنائے، اور پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے یعنی اللہ کی مخلوق کو کھلائے، اللہ کے مخلوق کو لباس فراہم کرے۔ تو ان حالات میں جو خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے پاس انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے سرداران بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے ان کو جنگ کے لیے آواز دی، ان سے کہا گیا کہ اللہ کے لیے لڑو، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور سب سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطہ بنایا ہے جو آج ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع کرتا ہے تاکہ زمین کا نظام چلتا رہے۔ بڑی بڑی سپر پاورز کو اللہ کیسے نیچے لے آتا ہے، بڑی بڑی دنیا میں ایجادات کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیسے بے بس کر دیتا ہے، میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں آج کل۔ تو اللہ کا اپنا نظام ہے جس کے تحت جب کوئی زمین میں فساد برپا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ زمین کا نظام متاثر ہوتا ہے، اللہ اپنی قوت، اپنی قدرت سے اس کو دفع کرتا رہتا ہے۔ اللہ کسی قوم کو اٹھاتا ہے اور کسی قوم کو گراتا ہے۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کن کن ذرائع سے آزماتا ہے۔ اگر آپ اس آڈیو کو غور سے سنیں گے تو اس کا جواب کہیں نہ کہیں آپ کو ہنٹ اس میں ہی مل جائے گی۔ اور جو دعا آج آئی تھی یہ وہ دعا ہے جو سب سے زیادہ ہی ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، عمل کیا تھا، اور اس پہلے سپارے کے اندر بنی اسرائیل پر عائد کی تھی۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ ساری فرض جرم پڑھانے کے بعد یہ تاکید کی تھی کہ دیکھو اب